اب آ جائیے ہمارے پاس اسٹارٹ ہوتا ہے ماحولیاتی مسائل۔ دیکھیے ماحولیاتی مسائل کیسے ہیں۔ ماحول سے مراد کیا ہے؟ ہمارے پاس ارد گرد کا ماحول، یعنی ہمارے ماحول کیسا ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ماحولیاتی مسائل آ جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو آ جاتے ہیں ہمارے پاس آلودگی سے مسائل آتے ہیں۔ جتنی زیادہ آلودگی ہوگی اتنا زیادہ علاقہ خراب ہوگا، گندگی زیادہ پھیلے گی، لوگ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری صحت بھی گرتی چلی جائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ماحول ایسا ہو جو انسانی زندگی کے لیے اثر انداز ہوتے وقت یعنی جو صحت افزا ہو۔ جس طرح صحت افزا مقامات کو دیکھ کر انسان کے اندر خود بخود زندگی کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، زندگی کی چاہت شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم زندگی اچھی طریقے سے گزارنے پر ہم سوچیں۔ ساری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنے آئی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تیز رفتار صنعتی ترقی ہے اور بڑی اور چھوٹی گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ میں سب سے زیادہ ہمارے ماحول کو متاثر کرنے والی یہ سب سے بڑی جو چیزیں ہیں، یعنی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو بڑی وجوہات کون سی جو متاثر کرتی ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، تیز رفتار صنعتی ترقی ہے اور بڑی اور چھوٹی گاڑی سے نکلنے والا دھواں ہے۔ ماحولیات یعنی ایکولوجی کا علم ایک نئے علم کے طور پر ابھر رہا ہے، یعنی اتنے سارے علم ہیں، ان میں سے ایک علم یہ بھی آ رہا ہے تاکہ لوگوں کو پانی، ہوا، فضا اور زمین میں آلودگی سے عوام کو آگاہ کر سکے اور ان میں شعور پیدا کر سکے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ماحولیاتی آلودگی روز بروز بڑھ رہی ہے، یعنی ہمارے لیے فکریہ لمحہ ہے، المیہ لمحہ ہے کہ ہمارا پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں ماحولیاتی آلودگی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا ملک صنعتی ترقی کے لحاظ سے ترقی یافتہ ہونا چاہیے، دنیا کے اندر مشہور ہونے کے لیے، تعلیم کے لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارے طالب علم کے اندر وہ قابلیت ہونی چاہیے جو دوسروں میں نہیں ہے، لیکن یہاں الٹا ہے، یعنی آلودگی کی وجہ سے اتنے ہمارا ماحول، ہمارا پاکستان جو ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں ماحولیاتی آلودگی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آئیے ہم ماحولیاتی آلودگی کی تعریف کریں، یعنی اس کے اندر جو ہے جس حساب سے تعریف ہے وہ یہ ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی کیا تعریف ہے؟ آلودگی کے معنی یہ ہے کہ زمین، پانی اور فضا میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں جو انسان اور حیوانی حیاتیات پر مضر اثرات مرتب کریں، مضر اثرات کا باعث ہوں۔ یہ سب سے اہم امپورٹنٹ بات ہے ہمارے پاس۔ کیا بات ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ پڑھ کے ہیں، یعنی آلودگی کے معنی کیا ہے؟ زمین، پانی اور فضا میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں جو انسان اور حیوانی حیاتیات پر مضر اثرات کا باعث ہوں، یعنی برے اثرات ان کے اوپر اثر انداز کریں، صحت حوالے سے جو ہے برا جو ہے ان کی صحت گرتی چلی جائے، ماحول خراب ہوتا چلا جائے۔ جبکہ مختلف عوامل ہمارے ماحول پر غیر صحت مندانہ تبدیلیاں لاتے ہیں تو اسی کو ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی 3 اقسام کی ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے تو ماحولیاتی آلودگی ہمارے پاس 3 اقسام میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماحولیاتی آلودگی ہونی ہی نہیں چاہیے ہمارے پاس۔ جب ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں گے تو بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، ماحول صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا، فضا آلودگی سے ختم ہوتی ہے، یہ صاف ستھری ہوتی چلی جائے گی، تو ہم جو ہے صحت مند زندگی، معاشرے میں زندگی گزاریں گے، ملک میں زندگی گزاریں گے، علاقے میں زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہوتا یہاں کیا ہے؟ یہاں گندگی کے ڈھیر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ماحول جو اتنا متاثر ہو گیا ہے کہ غیر صحت مندانہ تبدیلیاں اس میں آتی جا رہی ہیں۔ اسی کو ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں۔ اب آلودگی کیا ہے؟ 3 اقسام ہیں، آلودگی کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے فضائی آلودگی، دوسرا کون سا ہے؟ یہ آیا ہمارے پاس آبی آلودگی، اور تیسرا کون سا آیا ہمارے پاس؟ یہ آیا زمینی آلودگی۔ یعنی 3 آلودگیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کو آلودہ ہونے سے بچا لیا جائے، آلودہ نہ ہونے دیا جائے تو خود بخود آپ سمجھ جائیے کہ ہماری ماحول جو ہے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔
इंसानी सेहत के लिए सिर्फ साफ़ सुथरा और पाकीज़ा माहौल इंतहाई ज़रूरी है। इंसानी बका के लिए हवा सबसे ज़्यादा लाजमी आमिल है। फ़ज़ा में कई गैसें शामिल हैं, लेकिन फ़ज़ा में बुनियादी तौर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें शामिल हैं। पानी की तपकीर तकरीबन 4% होती है, यानी जो है बुखारात की शक्ल में जो तब्दील होता है यानी ऊपर चला जाता है वो है 4%। लेकिन धुआं, ईंधन की कालख, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड माहौल को आलूदा करती हैं। दोबारा देखिए, इंसानी सेहत के लिए साफ़ सुथरा और पाकीज़ा माहौल इंतहाई ज़रूरी है। ये तो हकीकत है कि अगर साफ़ सुथरा माहौल होगा और पाकीज़ा माहौल होगा तो सेहत खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। इंसानी बका के लिए यानी इंसानी ज़िंदगी के लिए, उसकी जो है हयात के लिए हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है यानी आमिल है। यानी इतने सारे आमिल में एक आमिल जो है लाजमी तौर पर जो है हवा है। फ़िज़ा में कई गैसें शामिल होती हैं, लेकिन फ़िज़ा में बुनियादी तौर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें शामिल होती हैं। यानी कि कुदरती तौर पर गैसें जो फ़िज़ा में ऑलरेडी शामिल हैं। पानी की तपकीर कितनी होती है? तकरीबन 4% होती है, लेकिन धुआं, ईंधन की कालख, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड माहौल को आलूदा करती हैं। ये जो है 2 से 3 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे माहौल को आलूदा करने में सर-ए-फ़हरिस्त हैं, अहम किरदार अदा करती हैं। मुज़र असरात वाली गैसें भी फ़िज़ा में शामिल हैं, यानी जो सेहत पर जो है मुज़र असरात मुहैया करते हैं, यानी जो है हमारे सेहत को ख़राब करने का बायस बनते हैं। हर बारिश शख्स को रोज़ाना तकरीबन 15 किलोग्राम हवा की ज़रूरत होती है, यानी 15 किलोग्राम हवा हम लाजमी लेते हैं। इस्तेमाल शुदा गैसें दोबारा फ़ज़ा का हिस्सा बन जाती हैं। इसकी वजह से फ़िज़ा में गैसों का तनासुब बरकरार रहता है, लेकिन गैसों का फितरी और कुदरती तनासुब बेशुमार इंसानी सरगर्मियों की वजह से बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। धुआं, जहरीले बुखारात, जोहरी फजला वगैरह हमारे फ़िज़ा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको फ़िज़ाए आलूदगी कहते हैं। आयतों में असल फ़िज़ाए आलूदगी क्या है? हयात इंसानी नबातात, जमादात और इमारतों पर मुज़र सेहत असरात पड़ते हैं। इंसान ने अपनी सहूलत और आरामदाह ज़िंदगी गुजारने के लिए मशीनें ईजाद की हैं। मोटर कारों, हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों को चलाने के लिए तेल, गैस और कोयला बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। उनसे सियाह धुआं पैदा होता है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र और ज़रर रसा है, यानी बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान का बाइस है। सनअती तरक्की जितनी ज़्यादा होगी, फ़ज़ाए आलूदगी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब सनअतें बढ़ती चली जाएंगी तो फ़ज़ाए आलूदगी में भी इजाफा होता चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस आलूदगी की बुनियादी वजूहात पर नज़र रखते हुए और जायज़ा लेते हुए इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आ जाइए आबी आलूदगी। पानी अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत गैर मुतरक्का है और इंसानों की सबसे अहम बुनियादी ज़रूरत है। इंसानी जिस्म के वज़न का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। यानी अगर हम एक देखें तो पानी जो है अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नेमत मिली हुई है जो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है और इंसानों की सबसे अहम बुनियादी ज़रूरत है। अगर पानी ना हो तो हम घर के भी कोई काम नहीं कर सकते और पाक व साफ़ होना भी हमारे लिए मुश्किल है, यानी नहाना धोना भी मुश्किल हो जाएगा।
جو کہ ہماری عبادت کے لیے بہت ضروری ہے، یہ جب تک آپ پاک و صاف نہ ہوں عبادت کے قابل نہیں بن سکتے، طہارت جب تک آپ حاصل نہ کریں۔ انسانوں کی سب سے اہم بنیادی ضرورتیں انسانی جسم کے وزن کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ہمارے اس کرۂ ارض یعنی زمین کی سطح کا تقریباً 71% حصہ پانی اور صرف 29% حصہ خشکی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو 70 جو ہے ہمارے پاس فیصد پانی کا ہے اور 29% جیسے خشکی کا حصہ ہے ہمارے پاس، یعنی زمین اگر دیکھا جائے تو پوری کی پوری پانی سے بھری ہوئی ہے، صرف چند فیصد حصہ جو ہے وہ خشکی پر مشتمل ہے جہاں دنیا آباد ہے، لیکن زمین پر موجود پانی کا صرف 2.8% حصہ قابل استعمال میٹھا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قابل استعمال جو حصہ ہے وہ صرف 2% حصہ ہے، تاکہ میٹھا پانی گھروں میں، کھیتوں میں اور دکانوں اور کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہی میٹھا پانی جو ہوتا ہے گھروں میں، کھیتوں میں اور کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ زمین کے پانی کا صرف 0.65 حصہ پانی مائع حالت میں ہے، یعنی جو ہے زمین کے اگر پانی کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 0.65 حصہ جو پانی جو ہے ہمیں مائع حالت میں نظر آتا ہے، اور باقی میٹھا حصہ جو ہے ہمیں پانی کا جو ہے وہ برف اور گلیشیئر کی شکل میں نظر آتا ہے، یعنی گلیشیئر کی شکل میں، یعنی یہ اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہوتے ہیں کہ آپ کو دور سے لگتا ہے پانی، لیکن وہ پانی نہیں ہوتے بلکہ زمین کی طرح نظر آتے ہیں، اور حقیقت میں وہ سب برف کی شکل میں ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے رقبے پر ہوتے ہیں۔ یہ زمین کا بقیہ حصہ 97.2% نمکین اور کھاری ہے اور پینے کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے ناقابل استعمال ہے، یعنی کھاری پانی ایسا ہے کہ ہم اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، کپڑے وغیرہ نہیں دھو سکتے، پانی پی نہیں سکتے، دیگر کام نہیں کر سکتے۔ پانی ایک بہت اچھا محلل ہے، اسی لیے اس میں اکثر ٹھوس اشیاء، مائع اور گیسیں حل ہو جاتی ہیں۔ جب ناصاف، گندی اشیاء پانی میں شامل ہوتی ہیں تو یہ پانی کثیف ہو جاتا ہے، اپنی اصلی قدر کھو دیتا ہے، یعنی جو پانی کی اصلی حالت ہے وہ اصلی قدر ہے وہ کھو دیتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کی یہی حالت یا کیفیت آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ آلودہ پانی نہ صرف انسانی صحت کے لیے مضر ہے بلکہ یہ مویشیوں، زراعت، نباتات اور پودوں کے لیے بھی ضرر رساں ہے، یعنی نقصان کا باعث ہے۔ آلودہ پانی سے مختلف خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں بلکہ یہ موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس پانی سے اتنا زیادہ نقصان ہے، یعنی موٹر آلود پانی سے ضرر رساں اشیاء جو اس کے اندر چلی جاتی ہے اس سے پانی کثیف ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ایسے قدر کھو دیتا ہے، اور یہ پانی جو ہے انسانوں کے لیے، زراعت کے لیے، مویشیوں کے لیے اور نباتات اور پودوں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، اور اس سے خطرناک بیماریاں پھیل سکتی ہیں جس سے یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موت بھی باعث ہو سکتی ہے، یعنی موت کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ پانی۔ اب آتے ہیں نمبر 3 پہ ہمارے پاس زمینی آلودگی۔ زمین کی کیمیائی، حیاتیاتی اور فضلیہ آور پر آلودہ ہو جاتی ہے جب اس میں کئی ضرر رساں اشیاء دفن کر دی جاتی ہیں، تو فضائی اور آبی آلودگیاں بھی زمینی آلودگی کے ذرائع اور ماخذ میں شامل ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ زمین کی کیمیائی، حیاتیاتی اور فضلیہ آور پر آلودہ ہو جاتی ہے، یعنی فضلیاتی طور پر، حیاتیاتی طور پر اور کیمیاتی طور پر جو ہے یہ آلودہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی تمام اشیاء جو اس پر ڈال دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ جب اس میں کئی ضرر رساں اشیاء یعنی نقصان دینے والی اشیاء جو ہے دفن کر دی جاتی ہیں، فضائی اور آبی آلودگیاں بھی زمینی آلودگی کے ذرائع اور ماخذ میں شامل ہیں، یعنی یہ سبب بنتے ہیں اس کا۔ سیلاب، زلزلے، آتش پہاڑ اور آگ زمینی آلودگی کا سبب ہے۔ جب لوگ خطرناک اور ضرر رساں اشیاء زمین میں دفن کرتے ہیں تو اس سے زمین کی ساخت و ترکیب کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ عوامل جو زمین کو بنجر اور غیر آباد کر دیتے ہیں حسب ذیل ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ جنگلات کے رقبے میں کمی، سمت ہو، فاضل ادویات اور کیمیائی اشیاء کا زمین میں دفن کرنا، مصنوعی کھاد کا بے تحاشا استعمال اور فضائی اور آبی آلودگی۔
یعنی اگر دیکھا جائے جو زمین کو بنجر کرتے ہیں اور آلودہ کرتے ہیں ان میں مندرجہ ذیل تمام عوامل شامل ہیں، جن میں جنگلات کے رقبے میں کمی، یعنی جتنی جنگلات کے رقبے میں کمی ہوتی چلی جائے گی، زمین کی آلودگی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، سیمتھور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، فاضل ادویات اور کیمیائی اشیاء کا زمین میں دفن کرنا، اس سے بھی زمین آلودہ ہوتی چلی جائے گی، مصنوعی کھاد کا بے تحاشا استعمال کیا جائے گا، اس سے بھی زمین آلودہ ہو جاتی ہے، اور فضائی اور آبی آلودگیاں تو ہے ہی صرف زمین میں آلودگی کا سبب پیدا کرنے کا ذریعہ۔ اب ہے ان تمام آلودگیوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ختم کرنا چاہیے، کیسے نجات حاصل کرنی چاہیے، اور کیسے اپنے ملک اور ماحول کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آلودگی سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے ساری دنیا میں بے شمار کانفرنسیں ہو چکی ہیں، جہاں روز بروز بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی اور فضا کے درجۂ حرارت پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے، لیکن اب تک اس سلسلے میں بہت کم پیش قدمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے صنعتی ممالک اپنی صنعتوں سے خارج ہونے والی ضرر رساں گیسوں کے اخراج میں آہستہ آہستہ کمی کے لیے مائل نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کی صنعتی پیداوار متاثر ہوگی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ویسے تو دنیا کے اندر بہت ساری کانفرنس ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، آلودگی سے اس طرح بچنا چاہیے، اس کے یہ انتظامات کرنے چاہیے، یہ اقدامات کرنے چاہیے، لیکن اس پر کوئی اقدام یا غور نہیں کیا گیا، صرف زبانی باتیں اور کانفرنس ہوتی ہیں، لیکن حتمی طور پر سے مستقل طور پر کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا۔ لیکن اب تک اس میں یعنی بہت کم پیش قدمی ہوئی ہے، اسی لیے اسے بہت کم پیش قدمی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے صنعتی ممالک جو ہے اپنی صنعتی پیداوار کو متاثر نہیں کر سکتے، وہ ایسے متاثر نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صنعتی ممالک اپنی صنعت سے خارج ہونے والے ضرر گیسوں کے اخراج میں آہستہ آہستہ کمی کرنے کے لیے وہ مائل نہیں ہے، بلکہ وہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری صنعتی پیداوار ہو رہی تھی اسی طرح ہوتی رہے، وہ کمی کی طرف مائل نہیں ہے، اور نہ ہی صنعتوں کو کی خارج ہونے والی گیسوں وغیرہ کو صاف کرنے پر توجہ نہیں دیتے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو مندرجہ اقدام ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 آتا ہے ہمارے پاس دریاؤں میں بہانے یا کھائیوں میں جمع کرنے سے قبل زہریلے مادوں کو علیحدہ کر کے صاف کر دیا جائے۔ وہی بات آ گئی نا کہ جب صنعتوں سے فضلہ آ رہا ہے تو فضلے کو صاف کر کے یا کیمیائی جو مادہ آ رہا ہے اس کو صاف کر کے زمین میں ڈالا جائے، جس سے زمینی آلودگی بچ جائے گی۔ یعنی دریاؤں میں بہانے سے پہلے، کھائیوں میں جمع کرنے سے قبل زہریلے مادوں کو علیحدہ کر کے صاف کر دیا جائے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کے پاس آتا ہے، شہریوں کے گندے پانی کو دریاؤں میں بہانے سے قبل ان کو بڑے تالابوں میں جمع کر کے مشینوں کے ذریعے صاف کر دیا جائے، جیسا کہ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی ہمارے ملک میں ہونا شروع ہو جائے تو شاید گندگی کم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی شہروں کے گندے پانی کو اگر دریا میں بہانے سے قبل، یعنی شہروں کا پانی گندا پانی وہ دریاؤں میں ہی جاتا ہے۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹرک بنایا ہے کہ تمام پانی واپس سمندر میں جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کو قدرتی طور پر صاف کرتا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے، سمندر کا پانی آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح آلودہ ہونے سے جو تھوڑا بچ سکتا ہے۔ یعنی شہروں کو گندے پانی کی دریاؤں میں بہانے سے قبل ان کو بڑے تالابوں میں جمع کر کے مشینوں کے ذریعے صاف کر دیا جائے۔ جہاں تک دیگر ترقیاتی ممالک، جیسے کہ دیگر ترقیاتی ممالک میں ہوتا ہے، ایک گاڑی پر پابندی عائد کر دی جائے، یعنی ایسی گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی جائے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہو، اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، یعنی خلاف ورزی کریں، ان پر جرمانے عائد کیا جائے۔ تمام کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے جلانا چاہیے۔ یعنی اقدامات میں سے ایک اقدام ایسا بھی ہے جو بہتر ہے، یعنی گاڑیوں پر، ایسی گاڑی پر پابندی لگا دی جائے جن سے بہت زیادہ دھواں نکلتا ہے، جو ماحول کو آلودہ کرتا ہے، جو پیچھے ہمارے آنے والوں کے سانسوں کو متاثر کرتا ہے۔
تو اور جو لوگ اس کی خلاف ورزی کریں کہ وہ جو ہے دھواں کے جو ہے ختم کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو صاف نہ کریں یا کوئی ایسا آلہ لگائیں جس سے دھواں صاف ہو جائے، دھواں نہ نکلے، تو اگر وہ اس کی قانون کے خلاف کام کرتے تو ان پر جرمانے لگا دیے جائیں، اور تمام کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے جلانا چاہیے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس ماحولیاتی معاملات میں شامل اداروں کے کردار کو بڑھانا چاہیے اور ان کو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مناسب فنڈ مہیا کرنے چاہیے۔ یعنی نمبر 4 ہے ماحولیاتی معاملات میں شامل اداروں کے کردار کو بڑھانا چاہیے، یعنی ان میں شامل جو کردار ہیں ان کو بڑھا دینا چاہیے، اداروں کے کردار کو، یعنی اگر خلاف ورزی کرے تو جرمانہ عائد کرنا چاہیے اور تمام کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے جلانا چاہیے۔ نمبر 6 ہے ہمارے پاس، نہیں 4 ہے ہمارے پاس، ماحولیاتی معاملات میں شامل اداروں کے کردار کو بڑھانا چاہیے اور ان کو ماحول بہتر بنانے کے لیے مناسب فنڈ مہیا کرنے چاہیے۔ نمبر 5 ہے انسانی اور حیوانی فضلے کو کھیتوں میں جمع نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں بطور کھاد استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی یہ سب سے بڑی جو ہے ہماری بیماری کا سبب بنتا ہے کہ جب ہم انسانی اور حیوانی فضلے کو کھیتوں میں جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو بطور کھاد استعمال کرتے ہیں، یہی سب سے بڑی بیماری کا سبب ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6 زیادہ سے زیادہ شجرکاری کے انتظامات کرنے چاہیے، جنگلات کی کٹاؤ روک دینی چاہیے کیونکہ جنگلات فضا کو صاف اور پاکیزہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی زیادہ سے شجرکاری کے انتظامات کرنے چاہیے، زیادہ کوشش کی جائے کہ شجرکاری جو ہے 6 مہینے کے اندر لازمی لگانی چاہیے، یعنی ایک ایسا موسم شروع کرنا چاہیے، ایک ایسا جو کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو کہ ہر ایک شخص کو جو ہے کوشش کی جائے کہ ایک پودا لگانے کے لیے کہا جائے۔ اس طرح شجرکاری جو ہے بہتر ہو جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی اور جو ہے ہمارا ماحول صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے جو ہے ہمارے جو ہے دونوں آلودگیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، یعنی زمینی طور پر، فضائی طور پر اور ہماری جو ہے اور آبی طور پر تین آلودگیوں میں فرق آئے گا۔ اس طرح جنگلات اور جو ہے یعنی اگر کوئی جنگلات کو کاٹ رہا ہے تو اس سے جنگلاتی کٹاؤ بھی روک دینا چاہیے، یعنی اس کی کٹائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جنگلات فضا کو صاف کرنے اور پاکیزہ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے اور یعنی قدرتی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ذریعہ بنایا ہے جس کے لیے کوئی ہمیں مشینیں نہیں لگانی پڑیں گی بلکہ اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر پاک صاف کر دے گا فضا کو۔ نمبر 7 ہمارے پاس ہے پولیتھین پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال بند کر دینا چاہیے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو لوگوں میں یہ آگاہی اور بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ وہ ان تھیلیوں کو کھلی جگہ پر نہ پھینکیں۔ نمبر 8 ہے عوامی اجتماع کے مقامات، باغات، پارکوں اور سڑکوں کی معمولی صفائی کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ نمبر 9 ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کے پروگرام عوام میں فضائی آلودگی کے نقصانات کے بارے میں آگاہی اور شعور پیدا کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسے پروگرام ہمیں نشر کرنے چاہیے جس سے فضائی آلودگی کے نقصانات کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے اور اس سے آگاہی حاصل ہو، ان کے اندر شعور پیدا ہو سکے۔ یہ لاسٹ ٹاپک ہمارا تھا، ختم ہو گیا ہے۔ آیا سمجھ میں چیپٹر پورا طرح آپ کو ایکسپلین کیا جا چکا ہے، یہ اینڈ ہو چکا ہے ہمارا چیپٹر ایکسپلین کے حوالے سے۔ ایکسپلین ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب اس کو آپ سمجھیے، پھر بعد میں اس کے کوشچن آنسر آپ کو کروائے جائیں گے۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔